بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12th کلاس آج ہم قصیدہ پڑھیں گے۔ کل میں نے آپ کو قصیدے کے بارے میں بتا دیا، قصیدہ، اس کی تعریف، تکنیک، ابتدا، ارتقا کہاں سے ہوئی۔ تو یہ قصیدہ ہے محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا، در مدح بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر مغلوں کا بادشاہ تھا آخری، تو اس کی تعریف میں یہ قصیدہ لکھا ہے محمد ابراہیم ذوق نے۔ ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، برسات میں عید آئی، قدح کس کی بن آئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ جب آ گیا تو اب شوال کا یعنی عید کا چاند دکھائی دینے لگا، اور برسات میں عید آئی تو بات ہی مت پوچھو۔ کرتا ہے ہلال ابروئے پرخم سے اشارہ، ساقی کو کوئی بھر بادئے کشتی طلائی۔ تو یہاں پر وہ اس موسم یا اس دور کے شراب کا ذکر کرتا ہے کہ جس طرح سے یہ باریک چاند نکل کے آیا، یہ تو ساقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے جو پیالے ہیں شراب کے، ان کو بھر دو۔ ہیک سے فگن جام بلوری سے میں سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کے ہنائی۔ کہہ رہے یہ جو گلاس پکڑا ہوا ہے، جام بلوری شیشے کا گلاس جس میں شراب ہے، اور اس کا رنگ اس طرح سے ہاتھ پہ پڑ رہا ہے کہ جس طرح لگ رہا ہو کہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجے ہے نشے میں، ساقی نے ہے آتش سے میں تیز اڑائی۔ کوندے، بجلی کا کوندنا، جس طرح سے بجلی اوپر سے آپ جانتے ہیں کہ جب آتی ہے وہ تیز نیچے کوند کے ہی آتی ہے، تو اس کا نشہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ساقی نے اس میں وہ بجلی بھر دی ہو، اس طرح سے بہت جلدی اس کا نشہ برسات کے موسم میں چڑھتا ہے۔ یہ جوش ہے باراں کا کہ افلاک کے نیچے ہوئے نہ ممیز کر ناری و مائی۔ یہ جوش ہے باراں کا، کہہ رہا ہے یہ بارش کا جوش ہے کہ اس آسمان کے نیچے کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، آگ اور مائی یا پانی، مطلب کسی بھی چیز کا کوئی امتیاز نہیں رہا ہے۔ پہنچا کم کے لشکر باراں سے ہے یہ زور، ہر نالہ کی ہے دشت میں دریا پہ چڑھائی۔ کہہ رہا ہے یہ جو پہنچا کمک یعنی اس لشکر کو پیچھے سے جو مدد آ رہی ہے بارشوں کی وجہ سے، تو اس نے ہر نالے کو دریا پہ بھاری کر دیا ہے۔ جو نالا جنگلوں سے پہاڑوں سے بہہ کے آ رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہاں سے زیادہ بارش جو ہے وہ بہہ کے آتی ہے، اس سے دریا چڑھ جاتے ہیں۔ ہو کلزم اماں پہ جو تبسم، تالاب سمندر کو کرے چشم نمائی۔ کہہ رہا ہے کہ امان کا جو کلزم ہے اس کی مسکراہٹ پہ ایسا ہے کہ تالاب سمندر جیسے دکھ رہا ہوتا ہے۔ کثرت باراں سے ہوئی عام یہ سردی، کافور کی تاثیر گئی جوز میں پائی۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں جب لگاتار بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے جو موسم ہے وہ کافی سرد ہو جاتا ہے۔ اور کافور کی تاثیر گئی جوز میں پائی، اور کافور کی یعنی جو عجیب سی خوشبو تھی وہ زیادہ بارشوں سے مٹ گئی۔ سردی ہنا پہنچے ہے عاشق کے جگر تک، معشوق کا گر ہاتھ میں ہے دست ہنائی۔ کہہ رہا ہے یہ ٹھنڈی جو موسم کا مہندی کا رنگ ہے، تو یہ عاشق کے جگر تک یہ ٹھنڈک چلی جاتی ہے۔ معشوق کا گر ہاتھ میں ہے دست ہنائی، اگر معشوق کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ عالم یہ ہوا ہوا کا ہے کہ تاثیر ہوا سے، گردوں پہ ہے خورشید کبھی دیدہ ہوائی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس موسم کی جو ہوا ہے اس کی اثر، اس کی تاثیر یہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھی ہوا میں، سورج بھی آسمان پہ ہواؤں میں ہی اڑ رہا ہے۔ کیا صرف ہوا ہے طرب عیش سے عالم، ہے مدرسہ میں بھی سبق صرف ہوائی۔ خالی نہیں میں سے روش دانہ انگور، زاہد کا بھی ہر دانہ تصویری آئی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو یہ ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے پورے عالم میں عیش و عشرت ہو گئی ہے، اور مدرسے میں جو سبق پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی اس کے زیر اثر ہو گئے ہیں، اور کوئی بھی انگور کا ایک دانہ اس روش سے خالی نہیں ہے۔ زاہد کا تسبیح کا دانہ جو ہے وہ بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ جو آئینہ دل ہے وہ عاشق کی بغل میں، گویا کہ ہے مینا میں کا ربائی۔ اور یہاں پر اس جام کی تعریف کرتے ہوئے شاعر
تھا سوزنی خار کا صحرا میں جہاں فرش سبزہ نے وہاں مخمل خوش رنگ بچھائی، جہاں پہ کانٹوں بھرا جہاں تھا، فرش تھا، جو صحرا تھا، تو وہاں بھی مخمل نے کیا کیا، ایک خوبصورت ہرا بھرا رنگ بچھا دیا۔ آرائش گلشن کے لیے جامع رنگین، زیبائش گنچا کے لیے تنگ کبائی۔ آرائش گلشن کے لیے جامع رنگین، اور گلشن کو آراستہ کرنے کے لیے رنگین جامہ پہنایا گیا، زیبائش گنچا کے لیے تنگ کبائی۔ اور اس طرح سے جس طرح برسات کا موسم آ جاتا ہے تو اس برسات کے موسم میں عمومی طور پہ ہر چیز رنگین نظر آتی ہے، اور گنچے کے لیے قبا اس لیے تنگ ہو گئی کیونکہ گنچا بارش کی وجہ سے کھلنے لگتا ہے نرگس شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، برگ گلے سوسن نے دھڑی لب پہ جمائی۔ تو یہاں پہ نرگس نے کیا کیا کہ آنکھ میں آ کے کاجل لگا دیا، برگ گل سوسن نے دھڑی لب پہ جمائی۔ اور سوسن کا جو پھول ہے یا اس کا برگ گل ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ ابرو پہ کرے قوس و قزا و سمت و خورشید، سرخی شفق سے کرے ریش اپنی ہنائی۔ تو خیر اس میں کوئی سوال جواب ہیں۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر نوٹ، یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے اور آپ کی کتاب میں بھی ہے۔ قصیدے کی تعریف تکنیک کے بارے میں اپنی واقفیت ظاہر کیجیے، یہ آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے اور اس کو کتاب سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ ذوق کے حالات زندگی قلم بند کیجیے، ذوق کی قصیدہ نگاری پر مضمون لکھیے، یہ بھی ان کے نوٹ میں موجود ہے۔ قصیدہ کی مختلف اقسام لکھیے۔ تشبیب کسے کہتے ہیں؟ قصیدے کے آخری جز کو کیا کہتے ہیں؟ ذوق کے اکثر قصیدے کس نوعیت کے ہیں؟ قصیدے کے لغوی اور لفظی معنی کیا ہیں؟ یہ سارے اسی نوٹ میں آپ کو موجود ہیں۔ قصیدے کے ابتدا میں موسم کو جو نقشہ کھینچا گیا اس کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ ذوق کے لکھے ہوئے قصیدے درمدر بہادر شاہ ظفر کے تمہید اشعار میں برسات کے موسم کا ذکر کیا ہے، جس میں شاعر لکھتے ہیں کہ ایک بار پھر برسات کے موسم میں ہی عید کا چاند نظر آ گیا، اور اس طرح شرابیوں کی بھی عید ہو گئی، کیونکہ برسات کے موسم میں انہیں پینے کا بہانہ مل گیا۔ نیا چاند شراب پلانے والے کو اشارہ کرتا ہے کہ میری پیالی کو شراب سے بھر دے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کی شراب چمکدار پیالی میں اپنا عکس پینے والے ہاتھوں پر ڈال رہی ہے، جس سے یوں لگتا ہے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ بجلی کی چمک سے مدہوش شرابیوں کو لگتا ہے کہ ساقی نے شراب پر آگ چھڑکی ہو اور وہ چمک کے ساتھ اڑ گئی ہو، لگتا ہے کہ زمین کرۂ آگ بن گئی ہے۔ زور کی بارش سے ندی نالوں کے پانی میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ وہ زور و شور سے دریا کی طرف بہنے لگے ہیں، اور نہریں اور تالاب سمندر کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اس طرح سے قصیدے کے شامل نصاب حصے میں زیادہ ذکر موسم برسات کا ہے۔ قصیدے کے اہم جز گریز کے شاعر کی نشاندہی کیجیے۔ شاہ تیرے جلوے سے یہ عید ہے، یہ عید کو رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی۔ مرزا محمد رفیع سودا نے یہ ایک بہترین شعر کہا ہے، تو اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا محنت کریں گے آپ تو انشاءاللہ یہ بہت